السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی اسلام آباد کے ایک چھوٹے سے شہر سید پور سے میرے ساتھ شیئر کی ہے غنی خان نے۔ غنی کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک دلچسپ اور خوفناک واقعہ شیئر کروں گا۔ میرے دادا ابو بتاتے تھے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک فادر تھے، یعنی وہ کرسچن برادری سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ پیشے سے فادر تھے، جیسے ہمارے ہاں مولوی حضرات ہوتے ہیں۔ تو ان کے کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس، ان کے قبضے میں بہت زیادہ جنات ہیں، جن میں چڑیل بہت زیادہ ان کے قابو میں تھی۔ ان کے پاس کئی برادری کی چڑیلیں قبضے میں تھیں، اور ان سے وہ مختلف لوگوں کے کام کیا کرتے تھے۔ وہ کافی نیک تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو مشکل سے نکالتے تھے۔ میرے دادا ابو کہتے ہیں کہ وہ فادر جو کہ ادھر رہتا تھا، اس کا نام طارق تھا، اور وہ میرا دوست تھا۔ میں اکثر عموماً نماز پڑھ کے واپس آ رہا ہوتا تھا تو وہ فادر اپنے گھر کے آگے چیئر پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ کافی سادہ لو انسان تھا۔ اس فادر نے مجھے بہت سے واقعات بتائے۔ اس نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک پری ذات میرے پاس آئی، اور وہ یہ کہنے لگی کہ ایک چڑیل ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، فادر آپ اس کو اپنے قبضے میں کر لیں، اس کو قید کر لیں۔ اس نے بہت سی پریوں کو اور بہت سی باقی جنات کی برادری کو تنگ کیا ہوا ہے، وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، وہ ہمارے قابو سے باہر ہے۔ فادر نے کہا کہ وہ چڑیل مجھے کہاں ملے گی؟ اس نے بتایا کہ تمہیں اسلام آباد کے پہاڑوں کے اوپر جانا ہوگا، وہیں پر اس کا مسکن ہے، اور وہاں پر ہم لوگ بھی رہتی ہیں، وہ ہمیں رہنے نہیں دیتی، اس نے ہمیں بہت زیادہ نقصان دیا ہے۔ فادر نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا کام کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس چیز کا پرومس نہیں کروں گا۔ پری نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا کب تک انتظار کروں، ورنہ وہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ فادر نے کہا کہ تمہیں مجھے 10 سے 15 دن دینے ہوں گے، میں اس چڑیل کو اپنے قابو میں کروں گا۔ غنی کہتے ہیں کہ دادا ابو نے بتایا کہ اس شخص نے یہ کہا کہ میں پھر اوپر پہاڑوں پر گیا۔ وہ ایک عورت تھی جو کہ نہایت بے حانک تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، وہ اس قدر وحشت ناک تھی جس کو دیکھ کر میرے پسینے نکل گئے۔ میں نے اس کو بڑی مشکل سے اپنی طاقتوں سے اپنے قابو میں کیا۔ وہ ایک سیکنڈ میں اپنے روپ بدلتی تھی، کبھی ایک مکڑا بن جاتی تھی، اور مکڑے کی جو حجت، جو سائز تھا، وہ اتنا چھوٹا تھا، اس کو عام انسان جو کہ پڑھائی نہیں رکھتا، جس کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ نہیں تھا پکڑ سکتا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس کو میں نے ایک بوتل کے اندر قید کر دیا۔ وہ ایک مکڑے کی صورت میں ہی قید ہوئی تھی، کیونکہ وہ جب اپنی اصل روپ میں آتی تھی تو اس کی قوت میری قوت سے کئی درجے زیادہ تھی، میں اس کو نہیں پکڑ سکتا تھا، کیونکہ میری عمر بھی اس ٹائم 50 سال سے ابو تھی۔ جس طرح عمر بڑھتی جاتی ہے تو جتنے بھی یہ روحانی عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ خیر میں نے اس کو اپنے قابو میں کیا اور ایک بوتل کے اندر بند کر دیا۔ جیسے میں اس کو اپنے گھر کے اندر لے کر آیا تو اسی رات وہ پری میرے پاس آئی، اس کے ساتھ 2-3 اور بھی لوگ تھے جنہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری اس دشمن کو قید کر لیا جو کہ ہمیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیتی تھی، اس کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ خیر وہ لوگ میرا شکریہ ادا کر کے اور کچھ تحفے دے کر چلے گئے۔ وہ جو مکڑی تھی، اب وہ ساری رات شور مچاتی تھی، ساری رات چیخیں مارتی تھی، اور اس قدر شور ہوتا تھا کہ کمرے میں سونا مشکل تھا۔ یہاں تک کہ میرے دادا ابو نے یہ بتایا کہ ہم نے وہ چیخوں کی آوازیں خود سنی۔ فادر نے یہ بھی بتایا کہ یہ بہت پرانی بات تھی جس سے میرے دادا ابو جوانی میں باخبر تھے۔ دادا ابو نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو طارق، میں نے وہ آوازیں خود سنی تھی۔ محلے کے کافی لوگ فادر کے گھر کے آگے اکٹھے ہو جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کیا تم اپنی بیوی کو مار رہے ہو؟ ایک عورت کی چیخو پکار کی آوازیں آتی ہیں۔ فادر نے پھر اس قید زدہ چڑیل سے یہ کہا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اس نے فادر سے کہا کہ مجھے آزاد کر دو، اگر تم مجھے آزاد نہیں کرو گے تو میری چیخیں تمہارے دل کو ختم کر دیں گی، یہ چیخیں تمہاری برداشت سے باہر ہو جائیں گی۔
فادر اپنے ضد پر ڈٹے رہے اور یہ کہا کہ میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا، چاہے تم جو مرضی کر لو، اب تمہیں موت کے گھاٹ اترنا ہوگا۔ اگر میں نے اس بوتل کو آگ کے اندر پھینک دیا تو تم جل کے راکھ ہو جاؤ گی، تم جانتی ہو کہ تم آگ میں فنا ہو جاؤ گی، تمہارے اس غلطی کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ کی موت مل جائے گی، اور میں اتنی حیثیت رکھتا ہوں کہ میں تمہیں جلا سکوں، میں تمہیں فنا کر دوں گا۔ خیر فادر نے، وہ جب بہت زیادہ شور مچاتی تھی اور شور مچانے کی وجہ سے محلے والے بہت زیادہ تنگ تھے، تو فادر نے اس بوتل کو آگ میں تندور کے اندر جلایا اس طرح کہ اس بوتل کو تندور کے اندر لٹکا دیا، اور اس کے بعد وہ بوتل جو کہ تندور کے اندر تھی، شیشے کی بوتل، وہ چند ہی گھنٹوں میں پھٹ گئی، اور وہ جو چڑیل تھی وہ اس تندور کے اندر جل گئی۔ فادر کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ جب وہ جلی تو اتنی گندی بو تھی اس تندور کے اندر، ہمیشہ کے لیے اس تندور میں جو کہ فادر کے گھر کے اندر تھا، انہوں نے اپنے چھت پر بنایا ہوا تھا، آج تک اس تندور کے اندر سے ایک گندی بدبو آتی ہے جس کو انہوں نے بند کر دیا ہے۔ نہ جانے وہ کیا مخلوق تھی، وہ اتنی وحشت ناک اور اتنی خطرناک تھی۔ یہ کہانی تھی غنی کی جو انہوں نے سید پور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ غنی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی شمائلہ نے شیئر کی ہے۔ شمائلہ کہتی ہیں، ہمارے گھر کے اندر ایک عجیب و غریب مخلوق کا بسیرا ہے جو کہ انتہائی وحشت ناک ہے۔ اس کا جسم ریچھ کی طرح ہے، اور وہ ہمیں اکثر لیٹ نائٹ ہمارے گھر کی دیوار کے اندر، ٹی وی لانچ کی دیوار کے اوپر رینگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ اتنی بھیانک ہے، اتنی بھیانک ہے، جس کو دیکھ کر کسی کا بھی ہارٹ فیل ہو سکتا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیں، لیکن اس مخلوق کا ایسا خوفناک بسیرا ہے جو کہ ہماری جان نہیں چھوڑتا۔ وہ ہمیں مختلف طریقوں سے نقصان پہنچاتی ہے۔ اکثر ہم لوگوں کے گھر کے اندر ہمیں پتہ نہیں لگتا، تو کچن کے اندر جو چولہا ہوتا ہے اس کی گیس کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تو بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بچوں کو کوئی مخلوق دھکا دے دیتی ہے۔ بچے اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں اور نہ دکھنے والی مخلوق باقاعدہ ہماری کمر پہ ہاتھ رکھتی ہے اور ہمیں دھکا دے دیتی ہے، جس سے بچوں کو بہت دفعہ چوٹ لگی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا، شمائلہ کہتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے کمرے میں سو رہی تھی، گرمیوں کا موسم تھا، دوپہر کا ٹائم تھا اور سارے گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ میں اٹھی تو میں نے کچن سے پانی وغیرہ پیا۔ جیسے میں ٹی وی لانچ کے اندر آئی تو مجھے ایک بہت خوفناک آواز آئی جو کہ انتہائی وحشتناک تھی۔ میں نے جیسے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو صوفے کے اوڑ میں ایک بالوں سے بھرا ہوا جسم جو کہ اتنا وحشتناک تھا، اس کی آنکھیں سرخ لال تھی، وہ مجھے صوفے کے نیچے چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر تڑپ گئی اور چیخیں مارتی ہوئی کمرے کے اندر آ کر لاک لگا لیا۔ امی ابو نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس خوفناک مخلوق کو دیکھ لیا ہے، وہ میرے سامنے آئی ہے، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی وحشتناک تھی کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو ایک خوفناک آواز آتی تھی پہلے ہمارے گھر میں سے، اور اس کے بعد وہ کسی نہ کسی گھر کے کونے سے نمودار ہو جاتی تھی اور پھر فوراً غائب ہو جاتی تھی۔ ایک انسان کے لیے ایسی غیر مری مخلوق کو دیکھ لینا ہی اس کے دل کا کیا حال کرتا ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ہم نے اس گھر کو بند کر دیا پرماننٹ، اس گھر میں جانا ہی چھوڑ دیا، اس گھر کو رینٹ آؤٹ اس لیے نہیں کیا کہ کسی اور کا بھی کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ وہ مخلوق باقاعدہ واضح ہو جاتی تھی۔ اب بھی وہ ہمارا گھر خالی ہے، وہ مخلوق ادھر ہے نہیں ہے کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگوں کے مطابق کچھ پڑھائی ہم نے کروائی اس گھر میں، انہوں نے کہا کہ یہ ایک زمینی مخلوق ہے جنات کی، جو کہ تب واضح ہوتی ہے جب لوگ اس کی جگہ پر آ جائیں، تو یہ اس کی جگہ ہے، آپ سے کوئی ایسی ویسی کھدائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ مخلوق آپ کے اوپر واضح ہو گئی ہے۔ تو کھدائی یہ ہوئی تھی کہ میرے جو ابو تھے انہوں نے ہمارے گھر کے لان میں ایک پانی کی زمینی ٹینکی بنوائی تھی، پانی اس میں اکٹھا کرنے کے لیے۔ شمائلہ کہتی ہیں کہ وہ ابو نے بنوا تو لی، اس دن کے بعد ابو بھی بہت زیادہ بیمار رہنے لگے، ان کی طبیعت دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی، کچھ نہ کچھ گھر میں مسئلے مسائل بننے لگ گئے تھے۔ ابو نے پھر فوراً ان کو بتایا کہ میں نے یہ ایک کام کیا تھا، میں نے زمینی پانی کی ٹینکی بنوائی تھی جس میں پانی اکٹھا کرنا ہوتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ پانی کی ٹینکی اس لیے میں نے لان میں اکٹھی کروائی تھی کہ وہ پانی پودوں کو دوں گا تو پودے بہت خوبصورت اور سرسبز ہوں گے۔ یہ بات مجھے کسی مالی نے بتائی تھی اور وہی آیا تھا
اور اس نے میرے گھر میں یہ پانی کی زمینی ٹینکی بنا دی۔ انہوں نے کہا کہ بس تم نے یہی غلطی کی ہے، جب تم نے اس زمین کو کھودا تو ادھر جنات کا مسکن تھا، تب سے یہ مخلوق تمہارے گھر میں واضح ہونے لگی ہے، اور یہ آتی بھی اسی پانی کی ٹینکی کے اندر سے ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی شمائلہ کی جو انہوں نے شیئر کی، بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری زبیر نے شیئر کی ہے۔ زبیر کہتے ہیں کہ میں سرگودا میں رہتا ہوں اور ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گا۔ حالیہ دنوں میں اپنے آفس سے واپس آ رہا تھا، 7 بجے کا ٹائم ہوگا، آج سے 5 دن پہلے کی بات ہے۔ میں قبرستان کے روڈ سے گزر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ روڈ 16ویں رسالے کی طرف جاتا ہے اور میرا گھر اور میرا گاؤں ادھر ہی ہے۔ 16واں رسالہ سرگودے کے جتنے بھی لسنرز ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ بہت اسیب زدہ ہے، وہاں پر بہت سے مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ وہاں پر دن دہاڑے انسانوں کو جنات نظر آتے ہیں۔ امی مجھے اکثر کہتی ہیں کہ تم جلدی واپس آیا کرو، لیکن آفس سے نکلتے نکلتے دوستوں سے باتیں کرتے کرتے مجھے اتنا ٹائم ہو جاتا ہے اکثر۔ آج سے پہلے تو یہ واقعہ کبھی پیش نہیں آیا۔ میں جیسی موٹر سائیکل پر 16ویں رسالے والے سڑک کی کچی روڈ پر چڑھا تو میں دیکھتا ہوں کہ 4 سے 5 عورتوں کا جھرمٹ بیٹھا ہوا ہے۔ میں ان کے پاس سے گزر گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا موٹر سائیکل بہت زیادہ بھاری ہو گیا ہے۔ میں جیسے ہی پیچھے پلٹا تو میرے موٹر سائیکل پر کچھ نہیں تھا، لیکن اب موٹر سائیکل کی سپیڈ اتنی سلو ہو گئی کہ موٹر سائیکل بھاری ہونے کی وجہ سے میں ایک قدم بھی اس کو چلا نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اونچا آیت الکرسی کی ورد شروع کر دیا، درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کا نام لیا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی ایسی مخلوق تم پر حملہ آور ہو، آیت الکرسی، درود شریف اور اللہ اکبر اونچا کہنے شروع کر دیا کرو۔ میں نے یہ بات سنی ہوئی تھی کسی سے، میں نے وہ عمل کیا۔ یہ کرتے کرتے موٹر سائیکل کا وزن آہستہ آہستہ ہلکا ہوتا گیا۔ مجھے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی موٹر سائیکل کو چھوڑ رہا ہو۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ جو 5 سے 6 عورتیں بیٹھی تھیں وہ اب نہیں تھیں۔ 7 بجے کا ٹائم تھا، نہ جانے وہ کیا مخلوق تھی، عورتیں تھیں، کہاں غائب ہو گئیں یہ تو مجھے نہیں پتا، زبیر کہتے ہیں، لیکن میں نے جاگتی آنکھوں سے اس مخلوق کو دیکھا۔ موٹر سائیکل کا بھاری ہونا یہ میرے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اس دن کے بعد توبہ کر لیا ہے کہ میں اب بالکل بھی رات کے ٹائم ادھر سے نہیں گزروں گا۔ ایک اور روڈ ہمارے گھر کی طرف جاتا ہے، لیکن وہ روڈ بھی نہر کا راستہ ہے جو کہ بہت زیادہ پرسرار اور خوفناک ہے۔ کچے کے راستے پر اکثر کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، کوئی راہ گزرنے والا ادھر سے گزرتا ہے، لیکن سب لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ نہر کا سنسان راستہ 16ویں رسالے کی طرف جو جاتا ہے وہ بہت پرسرار اور خوفناک ہے۔ آئی تھنک نوشین نے آپ کے ساتھ ولاگ میں وہ راستہ شیئر بھی کیا ہے، وہی 16ویں رسالے کی طرف وہ راستہ جاتا ہے جو کہ بہت پرسرار اور خوفناک ہے۔ اس راستے پر بہت زیادہ ڈاگ وغیرہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ موٹر سائیکل والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یا ان کو وہ مخلوق نظر آتی ہے۔ تو یہ سٹوری تھی زبیر کی جو انہوں نے سرگودا سے شیئر کی۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ لسنرز کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور میرا نیو ہارر چینل جو کہ ناول کی سٹوریز شیئر کرتی ہوں اس کو آپ سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں اور سٹوری کو پورا سنا کریں، ناول کو، اور میرے اس چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، سبسکرائب کر لائک اور شیئر کر کے۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر و قیمت کریں، نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنا لیں، اور ہمیشہ باوضو رہیں تو آپ کے ارد گرد کوئی بھی شیطانی طاقت آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ ایک مسلمان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ باوضو اور پاک صاف رہے، کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے۔ آئی ہوپ میرے لسنرز اس پہ عمل کریں گے، اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔